اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پوری انسانیت کے پاس قطع نظر اس سے کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں جب ہم انسانیت کہتے ہیں تو تمام انسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ پوری انسانیت کے پاس روئے زمین پر اللہ جل شانہ کا جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی ذات گرامی کی تعلیمات میں، ان کے اسوہ میں، ان کے طرز عمل میں، ان کی زندگی کی کتاب کے ایک ایک ورق میں پوری انسانیت کے لیے اس میں اسباق ہیں، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے رہنمائی ہے، اس کے فائدے کی چیزیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں بھی جنہوں نے کیا، ان کے جو حقوق کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی دنیا کا ایسا فاتح، دنیا کو کوئی ایسا کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں گزرا جس نے اپنے مخالفین کے حقوق، اپنے لشکروں کو جب وہ فتح پا لیں اور جب وہ مکمل اس پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنے مخالفین کو تاخت و تاراج کر سکے، اس وقت ان کو یہ بتایا ہو کہ تمہارے اپنے مخالفین، اپنے خود سے لڑنے والے، اپنے خون کے پیاسوں کے لیے کے بھی حقوق ہیں۔ ان کے بچے نہیں مارے جائیں گے، ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، ان کے باغ نہیں اجاڑے جائیں گے، ان کا پانی اور بنیادی ضروریات تک ان کی رسائی کو نہیں محدود کیا جائے گا۔ پوری دنیا، تاریخ انسانی اس قسم کے اپنے دشمنوں اور اپنے خون کے پیاسوں کے ساتھ اس قسم کے طرز عمل اور اس قسم کے سلوک کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دنیا کا ایک رواج ہے، غالب قومیں، جو غالب ہوتا ہے اسی کی بات چلتی ہے، اور جو مغلوب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ مرگ مفاجات ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو کمزوری آئی کو جو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں جہانوں میں آنے والی تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت ہے۔ اس میں ظاہر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ اس پر میں ایک زمانے میں ٹی وی پر پروگرام کیا کرتا تھا، پیام صبح کے نام سے ہمارے پروگرام آتا تھا۔ ہمارے وہ جو میزبان تھے وہ آج کل مذہبی امور کے وفاقی وزیر ہیں، اور ہم نے بہت زمانہ صبح 7 بجے، اور بہت اس کی بڑی ویورشپ ہے، بہت دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس پر ہم نے ایک دفعہ اسی نوعیت کی سیریز کی تھی کہ جانوروں کے حقوق کیا تھے، ان کو کیا حقوق عطا کیے گئے، ان کے ساتھ کیسے رحمدلی کے معاملات کیے گئے، اور بتایا گیا اس کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں تو قربانی ہمارے ہاں ایک مذہبی فریضہ ہے، اس میں بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ قربانی والے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس کی چھری کو تیز رکھا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں یہ احکامات بیان ہو رہے تھے، اس زمانے میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ جن کو جانوروں کا گوشت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا تھا تو وہ زندہ جانور سے اتار لیا کرتے تھے، اور باقی جانور نہیں ذبح کرتے تھے، کیونکہ گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ ان کے پاس ذرائع نہیں تھے۔ تو اگر کسی کو 1 کلو گوشت چاہیے تو پورا بیل ذبح کرنے کی بجائے اس کے جسم کے مخصوص حصے تھے، وہاں سے زندہ جانور سے 1 کلو گوشت اتار لیتے تھے اس وقت میں، جبکہ لوگوں کی یہ رواج ہو۔ اسی طرح اور اذیتیں دینے کے مختلف طریقے تھے، اس وقت میں آپ نے یہ احکامات بیان فرمائے۔ تو آپ رحمت للعالمین ہیں، اور ساری انسانیت کے پاس آپ کی ذات سے بڑا سایہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہم مسلمان ایک چیز کے حامل ہیں، اور وہ حامل اس بات کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے یہ تمام پہلو، آپ کی زندگی کے یہ تمام پیغامات، آپ کا اس پوری انسانیت کے لیے سایہ رحمت ہونا، رحمت للعالمین ہونا، آپ کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، دونوں صورتوں میں اس کی جائے امان آپ کی ذات ہے۔ یہ بات پوری انسانیت کو سمجھانا اصلاً اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔